الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعتکاف کے متعلق چند ایک مسائل ذہن نشین فرما لیں۔ اعتکاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں اعتکاف کرنا اس میں داخل ہو جائے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو گاؤں میں کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا اس بستی کا نہ ہو، کسی اور بستی کا ہو۔ آخری عشرے کے چند دن کا اگر اعتکاف کیا، مکمل عشرہ نہ کیا، 10 دن نہ کیا تو اعتکاف نفل ہوگا، اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ عورتوں کو مساجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، دل سے کر لینا کافی ہے۔ آدمی خود اعتکاف نہ بیٹھے، پیسے دے کر کسی کو بٹھا دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے معتکف کو روزہ سحری کرائے، معتکف کو سحری کرائے، افطاری کرائے، اس پر ساری افطاری کا اجر ملے گا، لیکن کسی بندے کو پیسے دے کر اپنی جگہ پر اعتکاف کروائیں، اعتکاف بدل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو مکمل اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت بھی کرے۔ نمبر 4، اعتکاف مسجد میں کرے، عورت ہو تو گھر میں کرے۔ نمبر 5، جنابت سے پاک ہو۔ اگر حالت جنابت میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، اعتکاف تو ہوگا لیکن حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت تو حیض اور نفاس کی حالت کے اندر نہ ہو، وگرنہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ چاہیے، اس حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتی۔ پھر اعتکاف والے کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اگر اعتکاف کے دوران ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو یوں سمجھیں کہ سنت اعتکاف اس کا ختم ہو گیا۔ اگر کسی شخص نے پہلے 20 دن نہ روزہ رکھا نہ تراویح پڑھی، صرف آخری عشرہ اعتکاف کرنا چاہے تو یہ شخص بھی کر سکتا ہے۔ جس شخص کے بدن سے بو وغیرہ آتی ہو اس کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنے کم درجے کی خوشبو سے ختم ہو سکتی ہو تو الگ بات ہے، ویسے اعتکاف میں بیٹھ کر مزید معتکفین اور نمازیوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اعتکاف کی حالت میں چند کام ایسے ہیں جو کرنے جائز ہے اور بندہ کر سکتا ہے۔ معتکف کا مسجد میں کھانا، معتکف کا مسجد میں پینا جائز ہے، معتکف کا مسجد میں سونا جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے۔ اپنا نکاح اعتکاف کے دنوں میں مسجد میں جائز ہے، کسی اور کا نکاح ہو اور یہ نکاح خواہ ہو تب بھی جائز ہے۔ مسجد میں نکاح کی مجلس اس میں شرکت کرے تو بھی جائز ہے۔ معتکف کا اپنے کپڑوں کو بدلنا یہ بھی جائز ہے۔ معتکف کا خوشبو لگانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ معتکف کا تیل لگانا یہ بھی جائز ہے۔ کنگھی کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن تیل اور کنگھی میں اس کا خیال کریں کہ بال نہ گرے، پھر ہی مناسب نہیں ہے۔ کپڑا ہو، تیل لگا لیں، کنگھی کر لیں، اپنے بال سنبھالیں، سنبھال کے باہر رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اعتکاف کے اندر ہے، کوئی مریض آتا ہے اس کو چیک کر لیتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا کلینک ہی اعتکاف کو بنا لے، اعتکاف بھی اور کلینک بھی چلتا رہے۔ ویسے کوئی مریض آ گیا ہے، کوئی مسجد کا ہے، کوئی نمازی ہے تو اس کو چیک کر کے نسخہ دے لے تو جائز ہے۔ اپنے برتن وغیرہ دھونا یہ بھی جائز ہے۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے اوپر چادر لگانا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے آدمی کو ایک قسم کی خلوت مل جاتی ہے۔ اپنی نشست بدلنا یہ بھی ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، ضرورت کے تحت جگہ بدلنی پڑ گئی ہے، کوئی حرج نہیں، بس مسجد کی حدود کے اندر ہے۔ بقدر ضرورت بستر، برتن، سامان وغیرہ رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ معتکف کا تقاضے کے لیے مسجد سے باہر جانا ٹھیک ہے، اگر قریب جگہ نہ ہو، دور ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قریب جگہ چھوڑ کر دور جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
معتکف حاجت کے لیے باہر جاتا ہے، بیت الخلاء کے لیے لائن لگی ہے، اس کو وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے تو جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انتظار مسجد میں کرے، لیکن اگر ایسی صورت بھی یہ مسجد میں ہے تو اس کے اب اور بندہ آئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی تو وہاں بھی انتظار کر سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے معتکف کو بچنا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے باتیں کرنا سے بچے، فحش باتیں کرنا باہر بھی جائز نہیں ہے۔ پھر روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، مسجد کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زائد مسجد میں سامان لانا یہ بھی مناسب نہیں، اور اگر اپنے ساتھ اعتکاف کرنے والے کم مالی حالت کے ہوں، اپنی بڑی حالت کے مطابق لانا، اس سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں اس طرح چلیں کہ اونچ نیچ کا فرق کم ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ مسجد کی بجلی گیس استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، ہاں البتہ کوئی سگریٹ کا عادی ہو، حقے کا عادی ہو تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حاجات طبیعہ کے لیے باہر نکلنا، غسل کی حاجت پیش آ گئی فوراً جائے، تقاضے کی حاجت ہے چلا جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے چلتے چلتے ضرورت کی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات کے لیے مسجد سے باہر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یا وضو کے لیے تھا اور بات کی وجہ سے باہر رکنا پڑا، یہ ٹھیک نہیں، یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، آداب کا خیال کریں، تلاوت کا خیال کریں، ذکر اللہ کا خیال کریں، اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول رکھیں۔ میں تو ذرا سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے اعتکاف کورس کے نام پر ایک کورس مرتب کیا ہے، تو اگر معتکف حضرات اس کورس کو منگوا لیں، مطالعہ کر لیں تو ٹھیک، سب سے بہتر ہے کہ کسی عالم کو ہمیں اعتکاف کورس کروا دیں۔ میں آئمہ سے درخواست کروں گا اگر آپ اعتکاف کورس منگوا لیں یا آنا میڈیا سروسز سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پرنٹ نکال کے رکھ لیں اور لوگوں کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل بھی معلوم ہوں گے، عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، احادیث بھی آ جائیں گی اور بہت سارے مسائل علم کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آداب کے ساتھ اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔